آیتیں ہو چکی تھیں، 121 آیتیں ہو چکی تھیں۔ ابھی انشاءاللہ آیت نمبر 122 پڑھیں گے۔ الحمدللہ وحدہ، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ سب مسلمان نکل جائیں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، سو ایسے کیوں نہ ہوا کہ نکل جاتی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ سمجھ پیدا کریں دین میں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب ان کے پاس لوٹ کر آئیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسے چلایا ہے کہ اس دنیا میں مختلف پیشے ہیں، اس دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیشے پر نہیں لگایا۔ اس لیے کہ اس دنیا کی آبادی، اس دنیا کی زیب و زینت، یہ مختلف پیشوں سے ہے۔ اگر سارے کے سارے جتنے آپ کے ڈوڈیال میں ہیں، وہ سارے کے سارے اگر آ کر مسجد میں بیٹھ جائیں تو دکانیں کون چلائے گا؟ چوپاؤں کو کون پالے گا؟ لکڑیاں کون کاٹے گا؟ کنویں کون بنائے گا؟ گاڑیاں کون چلائے گا؟ گاڑیاں خراب ہو جائیں تو ان کی مرمت کون کرے گا؟ سارے کے سارے اگر مسجد میں بیٹھ جائیں تو یہ دنیا آباد نہیں ہو سکتی۔ سارے کے سارے اگر ڈرائیور بن جائیں تو یہ دنیا پھر بھی آباد نہیں ہو سکتی۔ سارے کے سارے اگر پائلٹ بن جائیں، ہوائی جہاز کے چلانے والے بن جائیں، یہ دنیا پھر بھی آباد نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا آباد ہے مختلف پیشوں سے۔
یہ دنیا آباد ہے مختلف کاموں سے، یہ دنیا آباد ہے مختلف طبیعتوں سے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ گل ہائے رنگ رنگ سے، گل ہائے رنگ رنگ سے، مختلف قسم کے پھولوں سے اس چمن کی زینت ہے۔ اگر سارے ایک ہی قسم کے پھول ہو جائیں، سارے ایک ہی قسم کے پھول ہو جائیں تو پھر وہ ایک ہی قسم کے پھولوں کا جو گلدستہ ہے تو وہ اتنا خوبصورت نہیں لگے گا جتنا کہ مختلف پھولوں کا، مختلف پھول شامل ہوں گلدستے میں تو جتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ گل ہائے رنگ رنگ سے، گل ہائے رنگ رنگ سے زینت ہے چمن کی، گل ہائے رنگ رنگ سے زینت ہے چمن کی، اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے، اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے۔ یہ جہاں دنیا جو خوبصورت ہے تو اس اختلاف کی وجہ سے۔ تو اسی فطرتی چیز کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں، اسی فطرتی چیز کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں، آیت نمبر 122 سورہ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، فرمایا یوں تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن نکل جائیں، سارے کے سارے مومن نکل جائیں جہاد کے لیے، سارے کے سارے مومن نکل جائیں علم دین سیکھنے کے لیے، یوں تو نہیں ہو سکتا۔ اے ذوق اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے، یہاں اختلاف ہے، کوئی جائے گا کوئی رہے گا، کوئی ایک کام کرے گا کوئی دوسرا کام کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یوں تو نہیں ہو سکتا کہ سب مومن نکل جائیں۔ جہاد ہے تو جہاد میں بھی سب مومن نہیں نکل سکتے، علم دین سیکھنا ہے تو پھر بھی سب مومن نہیں نکل سکتے، کیوں کہ اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے۔ تو فرمایا کہ سب نکل نہیں سکتے تو اس طرح ہو کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکل جائے، ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکل جائے۔ جہاد کے لیے جانا ہے تو وہاں بھی ایک جماعت، بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکل جائے۔ اگر علم دین سیکھنے کے لیے جانا ہے تو پھر بھی ایک بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت نکل جائے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین میں سمجھ پیدا کریں، دین سیکھیں۔ اگر جہاد میں نبی علیہ السلام ساتھ ہیں تو نبی علیہ السلام سے وہ لوگ دین سیکھ لیں، دین میں سمجھ پیدا کریں۔ اگر نبی علیہ السلام نہیں نکلے، نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں موجود ہیں تو جو لوگ مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے وہ دین میں سمجھ پیدا کریں۔ اور جب جو لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے ہیں، نبی علیہ السلام سے انہوں نے دین سیکھ لیا، وہ واپس آ کر اپنی برادری کو دین سکھائیں۔ جو لوگ نبی علیہ السلام کے بغیر نکلے ہیں کسی جہاد میں، نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں موجود ہیں،
تو جو یہاں موجود ہیں مدینہ منورہ میں یہ دین سیکھیں گے، اور دوسرے جو مجاہدین ہیں وہ واپس آئیں گے تو ان سے، جنہوں نے یہاں نبی علیہ السلام سے دین سیکھا ہے، ان سے دین سیکھیں گے۔ تو یہ اصول بیان فرمایا ہے، یہ اصول بیان فرمایا کہ جہاد ہو یا تبلیغ ہو یا سیکھنا سکھانا ہو، یہ سارے کے سارے مل کر ایک کام نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ اے ذوق، اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے۔ یہاں مختلف پیشے جمع ہوں گے، مختلف کیٹیگریوں کے لوگ جمع ہوں گے، مختلف کام کرنے والے لوگ جمع ہوں گے، تو یہ جہان چلے گا۔ اگر سب ایک ہی کیٹیگری کے ہوں تو یہ جہان نہیں چل سکتا۔ تو فرمایا بعض دین سیکھیں، بعض اپنے اور کام کریں۔ اب یہ جو تبلیغی جماعت کے بزرگوں نے ایک چیز کی ترغیب دی ہے، اور اکثر ترغیب دیتے رہتے ہیں، اور وہ یہ ترغیب دیتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ کوشش کرو کہ تم میں سے، تمہارے گھر میں سے کوئی نہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں چلتا رہے۔ اس کا اہتمام کرو کہ تمہارے گھر میں سے کوئی نہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں چلتا رہے۔ ایک جائے، جب وہ واپس آئے تو دوسرا چلا جائے گا، جب دوسرا واپس آئے تو تیسرا چلا جائے گا۔ یہی معاملہ ہے جہاد کا، کہ کچھ رہ کر اندرون کے کام سنواریں گے، کوئی جا کر باہر کے کام سنواریں گے۔ اسی طرح علم دین سیکھنے میں بھی بعض جائیں گے اور بعض کیا ہے اور کام کریں گے، جب وہ واپس آ جائیں گے تو یہ چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح مدارس ہیں، سکول ہیں، ان میں بھی یہی ترغیب دیتے رہتے ہیں، کالجوں میں بھی یہی ترغیب دیتے رہتے ہیں کہ کچھ چلے جائیں اور کچھ باقی رہ جائیں۔ جو گئے ہیں وہ واپس آ کر باقیوں کو سکھائیں گے، پھر جو یہاں رہ گئے تھے وہ چلے جائیں گے۔ کہتے رہتے ہیں ایسی ترتیب بنا لو کہ مدرسے کے اساتذہ میں سے ایک استاد جماعت میں چلتا رہے، جب وہ اپنا وقت لگا کر واپس آئے تو دوسرا چلا جائے، جب وہ اپنا وقت لا کر واپس آئے تو تیسرا چلا جائے۔ اس طرح پورے کا پورا ایک ماحول بن جائے گا، پورے کا پورا ایک ماحول بن جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سارے مومن تو نکل نہیں سکتے، نہ جہاد کے لیے، نہ تبلیغ کے لیے، نہ علم دین سیکھنے کے لیے۔ سارے تو نکل نہیں سکتے، یہ تو سارے نکلیں فطرت کے خلاف ہے۔ باقی سارا نظام کیا ہے، ٹھپ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی حکیم ہوگا، کوئی لوہار ہوگا، کوئی ترخان ہوگا، کوئی ڈرائیور ہوگا، کوئی مکینک ہوگا، کوئی پائلٹ ہوگا، کوئی کیا ہوگا، کوئی کیا ہوگا، تب جا کر یہ دنیا آباد ہے۔ تو فرمایا کہ سب تو نکل نہیں سکتے، تو ایسے کرو فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ایک بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت کیوں نہیں نکلی؟ نکلنی چاہیے، ایک چھوٹی جماعت نکلنی چاہیے۔ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّین، تاکہ دین میں سمجھ پیدا کریں۔ تبلیغ میں جانا ہے یا علم دین سیکھنے کے لیے جانا ہے یا جہاد میں جانا ہے، لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّین، تاکہ وہ دین میں سمجھ پیدا کریں، دین سیکھ لیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَیْہِمْ، اور تاکہ اپنی قوم کو ڈر سنائیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائیں، اللہ کا دین پہنچائیں
اذا رجعوا الیہم، جب ان کے پاس لوٹ کر آئیں تو اللہ تعالیٰ کا دین ان کو پہنچائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچتے رہیں، کہ جب بات چلتی رہی، بات ہو سنتے رہے، دین سیکھتے رہے تو ڈر پیدا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر سارے کے سارے مادر پدر آزاد ہوں گے، سارے مادر پدر آزاد ہوں گے، سارے دنیا کے کام میں لگ گئے، دین کے کام میں کسی کو نہیں لگایا، دین کے کام میں کسی کو نہیں لگایا، تو پھر وہ معاشرہ بگڑ جائے گا۔ یہ معاشرہ تب ہی صحیح چل سکتا ہے کہ کوئی دین کے کام میں لگے ہوں، کوئی دنیا کے کام میں لگے ہوں، باری باری یہ کام کرتے رہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا زمانہ، اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، یہ اسی طرح چلتا رہا ہے۔ اور اب بھی جب کچھ وقت دین کو دیں گے تب جا کر لوگ دیندار بنیں گے۔ اگر دین کو بالکل وقت نہیں دیں گے تو دین گھروں سے نکل جائے گا، پھر دیندار کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جو لوگ یہاں بیٹھے ہو یا جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، اس چیز کا اہتمام کرو کہ کچھ علم دین سیکھنے والے ہوں، اور یہ نہیں کہ جن کو علم دین سیکھنے پہ لگا دیا دنیا سے ان کو نکال دو۔ دنیا سے نہیں نکالنا، دین اور دنیا دونوں ساتھ چلنے ہیں۔ دیکھو بڑی فضیلت والی دعا ہے، جو دعا سارے مسلمان ہر نماز میں، سارے مسلمان تمام نمازوں میں سلام پھیرنے سے پہلے ایک دعا پڑھتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یعنی ہمارے لیے صرف یہ نہیں کہ دنیا میں لگ جائیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں۔ عیسائیوں کی ایک جماعت نے بالکل دنیا کو چھوڑ دیا تھا، اور وہ ترویتی اور راہب بن گئے تھے۔ بعض کا نام جو چلنے پھرنے والے تھے ان کا نام ترویتی تھا، اور جو چلنے پھرنے والے نہیں تھے ان کو کیا ہے، راہب کہتے تھے، اپنے عبادت خانوں میں بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ خود انہوں نے یہ کام اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، فرمایا رہبانیت انہوں نے خود گاڑ لی تھی، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر نہیں لازم کی تھی۔ یہ رہبانیت بالکل دنیا کو چھوڑ دینا، بالکل دنیا کو چھوڑ دینا، فرمایا کہ یہ انہوں نے اپنے اوپر خود لکھی تھی، اپنے اوپر خود مقرر کی تھی، ہم نے نہیں کہا کہ بالکل ہی کیا کرو، اس میں بیٹھ جاؤ، عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی کسی ایک جگہ سے گزرا، وہاں سبزہ موجود تھا، پانی موجود تھا، زیادہ تر زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے پانی پر۔ تو اس صحابی نے نبی علیہ السلام سے یہ فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں بیٹھ کر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں، ضرورت پڑے تو پانی پی لوں، یہ کر لوں، یہاں اپنا ڈیرا لگا لوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا رہبانیۃ فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، اسلام کے اندر کیا ہے، جہاد ہے، دنیا ہے، دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے، دنیا سے کٹ کر نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت تھی،
پوری دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں، ان کے بعد نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، اور ان کے بعد پوری دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک عبقری شخصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی استعداد عطا فرمائی تھی، ایسا ذہن عطا فرمایا تھا کہ اتنا ذہن کسی اور کا نہیں تھا۔ وہ جس شخص کو جس جگہ رکھتے وہ اسی کے لائق ہوتا، جو کام وہ نکالتے وہ اسی کام کی ضرورت ہوتی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی کے متعلق یہ پتہ چل جاتا کہ یہ نکمہ ہے، دنیا کا کام نہیں کرتا، یہ نکمہ ہے، دنیا کا کام نہیں کرتا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نظروں سے وہ آدمی گر جاتا تھا۔ جس کے متعلق یہ معلوم ہو فاروق اعظم کو کہ یہ نکمہ ہے، دنیا کا کام نہیں کرتا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نظروں سے وہ آدمی گر جاتا تھا۔ تو اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہم نے دین اور دنیا دونوں لے کر چلنا ہے۔ ضرورت پڑی، یہ افغانیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جن کو پوری دنیا مسخر نہیں کر سکی۔ یہ جو افغانی ہیں، اس پچھلی صدی میں پوری دنیا ان کو اپنا تابعدار بنانا چاہتی تھی، مسخر کرنا چاہتی تھی، لیکن پوری دنیا بمائے ساز و سامان کے آ گئی، بمائے اسلحے اور جہازوں کے آ گئی، لیکن ان کو مسخر نہیں کر سکا۔ ان کے اندر ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی اس دوران جو آپ کے پاس رہے ہیں، تو ایک چیز ان کے پاس آپ نے دیکھی ہوگی، اور وہ چیز یہ کہ یہ بیکار نہیں رہتے، یہ بیکار نہیں رہتے۔ اگر ان میں سے کوئی مستری ہے، مستریوں کا کام کرتا ہے، 2-4 دن مستریوں کا کام نہیں ملا تو یہ مزدوروں کا کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر مزدوری نہیں ملی تو یہ گتے، بوتلیں، لوہے، یہ کیا ہے تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ بیکار نہیں رہتے، بیکار وہ نہیں رہتے، اور کسی کے سامنے اکا دکا بعض لوگ ہوں وہ جدا بات ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اب باقی لوگ جو ہمارے اپنے وطن کے رہنے والے ہیں، یہ زیادہ تر ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن ان کے گتے چن لیں گے، پتھر چن لیں گے، مزدوری کر لیں گے اور کاروبار کریں گے۔ کاروبار پہ جہاں پہنچ گئے، پورے کے پورے کاروبار پر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ یہ پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو جہاں انہوں نے کیا ہے فروٹ کا کام شروع کیا، تو جہاں یہ تھے وہیں انہوں نے فروٹ کی منڈی بنا لی۔ جب انہوں نے یہ بھوسے کا کام شروع کیا تو جہاں انہوں نے اپنی گاڑیاں چلانی شروع کر دی وہ سارا بھوسے کا کیا ہے منڈی بنا لی۔ تو یہ جو ہے ساتھ ساتھ جہاد بھی جاری ہے، ساتھ ساتھ جہاد بھی جاری ہے، ساتھ ساتھ دنیا کے کام بھی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کی طرف توجہ نہیں فرمایا کرتے تھے، اس آدمی کی طرف توجہ نہیں فرمایا کرتے تھے جس کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ یہ بیکار پھرتا ہے، کام نہیں کرتا۔ ایک شخص کو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کسی سے سوال کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ تیرے گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے گھر میں ایک کمبل ہے، کمبل کے بغیر اور کچھ بھی نہیں میرے گھر میں، اور ایک کلہاڑی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کمبل بھی لے آؤ۔ نبی کلہاڑی نہیں، ایک پیالہ ہے،
ایک وہ پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے، صرف ایک پیالہ ہے گھر میں اور ایک کمبل ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پیالہ بھی لے آ اور کمبل بھی لے آ۔ جب وہ لے کر آیا تو باقی جو صحابہ کرام بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ دو چیزیں ہیں، اس کو کوئی کتنے میں لینا چاہتا ہے تم میں سے؟ بولی کہ اس کو کتنے میں لینا چاہتے ہو؟ ایک نے کہا کہ جی میں 1 دینار میں یا 1 درہم میں لینا چاہتا ہوں، دونوں کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ میں کون لینا چاہتا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ جی میں 2 درہم میں لینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے وہ دونوں چیزیں اس شخص کو دے دیں، کہا پیسے لے آؤ۔ پیسے لے کر آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 درہم کا آپ نے گھر میں خرچہ ڈال دے۔ اس صحابی کو نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس 1 درہم کا گھر میں خرچہ ڈال دے اور 1 درہم کی کلہاڑی اور اس کا دستہ خرید کر لے آ۔ تو 1 درہم کی کلہاڑی اور وہ دستہ خرید کر لایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 15 دن تک میں تجھے یہاں نہ دیکھوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی علیہ السلام کی مسجد میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 15 دن تک تجھے یہاں نہ دیکھوں، جا جنگل میں لکڑیاں کاٹ لا کر فروخت کر خرچہ کر۔ 15 دن کے بعد آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے گھر کے لیے سامان بھی خرید لیا، کپڑے بھی خرید لیے ہیں، برتن بھی خرید لیے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اچھا تھا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، کوئی دیتا کوئی نہ دیتا، وہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے کہ جو کچھ تو نے یہ کام کیا؟ تو اس لیے نبی علیہ السلام خود، نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے فاروق اعظم، ساری صحابہ کی عادت یہ تھی کہ جو آدمی بیکار رہتا تھا صحابہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، نبی علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے۔ میں نے خود، مجھے یاد نہیں کسی جگہ پڑھا ہو، علماء سے سنا ہے کہ ایک ہاتھ دیکھا نبی علیہ السلام نے کہ جس پر محنت اور مزدوری کا اثر تھا۔ محنت اور مزدوری کا اثر یہی ہوتا ہے کہ یا آبلے پڑ جاتے ہیں، چھالے پڑ جاتے ہیں، اور یا کیا ہوتا ہے کہ پوریاں پڑ جاتی ہیں۔ لگاتار کام کرتا رہے تو پوریاں پڑ جاتی ہیں، جگہ سخت ہو جاتی ہے، اور یا تازہ کام شروع کیا تو آبلے پڑ جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ محنت اور مزدوری کا اثر تھا کسی کے ہاتھ پر۔ میں نے علماء سے یہ سنا ہے کہ اس ہاتھ کو نبی علیہ السلام نے چوما کہ یہ کمانے والا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو نبی علیہ السلام نے چوما کہ یہ کمانے والا ہاتھ ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق یہ آتا ہے جو اجتماعی نقشہ تھا صحابہ کرام کا، وہ یہ تھا کہ جب جہاد کا زمانہ ہوتا تو دن کو گھوڑوں کی پیٹھ پر نظر آتے اور رات کو مسلح کی پیٹھ پر نظر آتے۔ دن کو گھوڑوں کی پیٹھ پر نظر آتے اور رات کو مسلح کی پیٹھ پر نظر آتے، اور کاروبار کا زمانہ ہوتا تو کاروبار میں لگ جاتے۔ تو اس لیے قرآن شریف نے یہ اصول بیان کیا ہے، اور اس اصول کو ہم سب کو یہ اس اصول پر عمل کرنا چاہیے کہ سارے کے سارے تو نکل نہیں سکتے، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ اس دنیا کی طبیعت کے خلاف ہے کہ سارے کے سارے نکل جائیں۔ اگر جتنے ہیں سارے کے سارے اگر وہ پروفیسر بن جائیں تو ہمارے شبیر صاحب پڑھائیں گے کس کو؟ کیوں بھائی؟ سارے کے سارے پروفیسر ہو ڈوڈیال والے تو شبیر صاحب پڑھائیں گے کس کو؟ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا سارے تو نہیں نکل سکتے،
فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ہر جماعت میں سے ایک جماعت نکلے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں سمجھ پیدا کرے، ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، جب لوٹ کر ان کے پاس جائیں، یہ لوٹ کر قوم کے پاس جائیں یا قوم لوٹ کر ان کے پاس آئے تو ان کو کیا ہے، دین سکھاتے رہے، لعلہم یحذرون، تاکہ سارے کے سارے احتیاط کرنے والے بن جائیں۔ بس یہ ہے اسلام کی طبیعت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔